کیا ہم پھر غلام ہو گئے ہیں؟ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں دو چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل رہی ہیں: ایک دولت اور دوسری معلومات۔ دولت اس لیے اہم رہی ہے کہ اقتدار، وسائل اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت زیادہ تر انہی افراد یا طبقات کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس مالی طاقت ہوتی ہے۔ حکومتوں کی پالیسیاں، جنگوں کی سمت، معیشت کے اصول اور سماجی ڈھانچے اکثر سرمایہ اور سرمایہ داروں کے اثر سے تشکیل پاتے رہے۔ اس پر ہم بحث آگے پھر کبھی کریں گے۔ تاہم دولت کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طاقت جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی اہمیت ہے، اور وہ ہے معلومات کی طاقت۔ آئیے ہم آج اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں میں فتح صرف تلواروں اور توپوں یا فوجوں کی تعداد سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دشمن کے بارے میں درست اور بروقت معلومات بھی کامیابی کا بنیادی ذریعہ بنتی ہے۔ قدیم زمانے میں جاسوس، قاصد، مخبر ریاستوں کے آنکھ اور کان سمجھے جاتے ہیں۔ گھڑ سوار میلوں کا سفر طے کر کے پیغامات پہنچاتے تھے، اور کئی مرتبہ کسی جنگ کا نتیجہ محض اس بنیاد پر بدل جاتا تھا کہ ایک فریق کو اپنے دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع دوسرے سے پہلے مل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ معلومات حاصل کرنے اور منتقل کرنے کے ذریعے میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں مصنوعی سیارے زمین کے ہر گوشے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے کسی بھی مقام کی تفصیل معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، فوجی تنصیبات کی نگرانی کی جا سکتی ہے، اور جنگی اہداف متعین کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرونز، فائٹر طیارے اور جدید میزائل انہی معلومات کی بنیاد پر اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ جو کام کبھی قاصد اور گھڑ سواروں کے ذریعے ہوتا تھا، آج وہ چند سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ترقی ابھی رکی نہیں ہے، بلکہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور آنے والے برسوں میں جنگ اور اطلاعات دونوں کی نوعیت مزید تبدیل ہو سکتی ہے۔ مجھے ہندوستان کی آزادی کے ابتدائی دور کا ایک مشہور واقعہ یاد آیا ہے۔ روایت ہے کہ ملک کے پہلے وزیر اعظم سے ایک بوڑھی قبائلی خاتون نے اس کی قمیص کا گریبان پکڑ کر سوال کیا: پنڈی جی بتائیے، اس آزادی سے مجھ جیسی غریب عورت کو کیا حاصل ہوا؟ وزیر اعظم نے فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا: آزادی نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم اپنے ملک کے وزیر اعظم کا گریبان پکڑ کر سوال کر سکتے۔ اس مختصر مکالمے میں آزادی کا اصل مفہوم پوشیدہ ہے۔ آزادی صرف بیرونی اقتدار سے نجات کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت کا نام۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والوں لاکھوں افراد کے ذہن میں یہی خواب تھا کہ ان پر کسی غیر ملکی طاقت کی مرضی مسلط نہیں ہوگی، ان سے جبرن ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، اور وہ اپنے سیاسی، معاشی اور سماجی فیصلے خود کر سکیں گے۔ اور آزادی کے ابتدائی برسوں میں قوم نے اس جذبے کو محسوس بھی کیا، اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنانے کی کوشش بھی کی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کا اثر رسوخ بڑھ گیا۔ دنیا
آہستہ آہستہ چند طاقتور ملک کے گرد گھومنے لگی. ہم نے بھی آزادی کے اصل مفہوم کو بتدریج فراموش کرنا شروع کر دیا. ہم سیاسی طور پر آزاد تو رہے، لیکن معاشی، فکری اور تکنی میدانوں میں دوسروں پر انحصار بڑھ گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے باوجود ایک نئی قسم کی غلامی نے جنم لیا. یہ غلامی روایتی غلامی سے مختلف ہے. اس میں نہ ہمارے ملک پر کوئی فوجی قابض ہوتا ہے، نہ کوئی غیر ملکی پرچم ہمارے اداروں پر لہرایا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں طاقت کا مرکز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بن چکا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی بڑی چابیاں چند طاقتور ممالک اور ان کی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے. آج ہمارے روزمرہ زندگی کا بڑا حصہ نیٹ ورک سے متاثر ہے یا وابستہ ہے. ہماری گفتگو، خریداری، تعلیم، تفریح، کاروبار اور سماجی روابط سب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے انجام پاتے ہیں. ہم اپنی نجی معلومات، تصاویر، رابطے، خیالات اور پسند اور ناپسند تک ان پلیٹ فارمز کے حوالے کر چکے ہیں. بظاہر یہ سہولت اور ترقی کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان معلومات کا اصلی مالک کون ہے. جی میل، جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ای میل سروسز میں شمار ہوتی ہے، کروڑوں لوگوں کی ذاتی اور پیشہ وارانہ معلومات اپنے سرورز پر محفوظ رکھتی ہے. فیس بک اور دیگر سماجی پلیٹ فارمز صرف لوگوں کو جوڑتے ہی نہیں، بلکہ ان کے رویوں، دلچسپیوں، رجحانات کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے اربوں افراد روزانہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، خبریں پھیلاتے ہیں اور اپنی نجی گفتگو کرتے ہیں. یوٹیوب نے معلومات اور تفریح کے میدانوں میں ایک انقلاب برپا کر، اور بہت سے لوگ اسے روایتی میڈیا کا متبادل سمجھتے ہیں. جس یوٹیوب کو ہم مین اسٹریم کا متبادل سمجھتے ہیں، اس کا ہینڈل بیرونی طاقت کے پاس ہے، اور ہمیں اس کے ذریعے پیسے امریکی ڈالرز میں ہی ملتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا. ان تمام پلیٹ فارمز کا کنٹرول چند بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے پاس ہے. ہم فالوورز، ویوز اور لائکس کی تعداد پر فخر کرتے ہیں، مگر ان اعداد و شمار کا نظام اور اس کی نگرانی ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ صورتحال ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا ہم واقعی ڈیجیٹل دنیا کے مالک ہیں یا صرف اس کے صارف. معلومات کی یہی طاقت سیاسی تبدیلیوں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. گزشتہ 2 دہائیوں میں دنیا میں دیکھا کہ سوشل میڈیا نے کئی ممالک میں سیاسی تحریکوں کو منظم کرنے اور عوامی رائے عامہ کو متاثر کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا. عرب دنیا میں ہونے والی عوامی تحریکوں، جنہیں بعد میں عرب بہار یا عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا، اس میں فیس بک، ٹویٹر اور دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال وسیع پیمانے پر کیا گیا. تیونس اور مصر میں احتجاجی تحریکوں کے دوران سوشل میڈیا یا عوامی رابطے اور تنظیم سازی کا اہم ذریعہ بنا. اگرچہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان ممالک میں سیاسی تبدیلیاں صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے آئیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ نے عوامی تحریکوں کو نئی رفتار اور نئی جہت فراہم کی. اس طرح دنیا کے مختلف خطوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی رائے پر اثر انداز ہونے والے معلومات پھیلانے اور بعض اوقات
گمراہ کن بیانیے تشکیل دینے کے واقعات بھی سامنے آتے رہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ڈیٹا کو نیا تیل کہا جاتا ہے. جس کے پاس معلومات ہیں اس کے پاس طاقت ہے. جو لوگوں کی عادات، خیالات اور ترجیحات کو جانتا ہے وہ ان فیصلوں پر انداز ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس لیے جدید دور کی سب سے بڑی جنگیں صرف سرحد پر نہیں بلکہ معلومات کے میدان میں بھی لڑی جا رہی ہیں. بدقسمتی سے ہم نے اپنی تکنیکی خود مختاری کے سوال کو سنجیدگی سے نہیں لیا. ہم زیادہ تر تیار شدہ ٹیکنالوجی کے صارف بن کر رہ گئے جبکہ تحقیق، اختراع اور بنیادی ڈیجیٹل ڈھانچے کی تعمیر میں مطلوبہ سرمایہ کاری نہ کر سکے. اس کے نتیجے میں ہماری معیشت، تعلیم، لاغ اور حتیٰ کہ سماجی روابط بھی بیرونی پلیٹ فارمز پر منحصر ہوتے چلے گئے. اس صورتحال کی تمام ذمہ داری صرف بیرونی طاقت پر عائد نہیں کی جا سکتی. اس میں ہماری اپنی پالیسیوں، ترجیحات اور کوتاہیوں کا بھی بڑا حصہ ہے. اگر ہم نے وقت پر سائنسی تحقیق، مقامی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل خود کفالت اور تعلیمی ترقی پر توجہ دی ہوتی تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آزادی کے مفہوم کو صرف سیاسی تناظر میں نہ دیکھیں بلکہ اسے معاشی، علمی اور تکنیکی خود مختاری بھی سے بھی جوڑیں. حقیقی آزادی تبھی ممکن ہے جب کوئی قوم اپنی معلومات، اپنے وسائل، اپنی ٹیکنالوجی پر خود اختیار ہوتی. اگر ہماری معیشت، ہماری معلومات، ہمارے ذرائع دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں تو سیاسی آزادی بھی بتدریج کمزور پڑ جاتی ہے. لہذا یہ وقت خود احتسابی کا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 21ویں صدی میں آزادی کی جنگ میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور معلومات کے میدان میں لڑی جا رہی ہے. جو قومیں اس حقیقت کو سمجھ لیں گی وہ مستقبل کی قیادت کریں گی اور جو اس سے غفلت برتیں گی وہ بظاہر آزاد ہونے کے باوجود دوسروں پر انحصار کرتی رہیں گی. یہ تھی میری آج کی میری بات جسے آپ نے سنی.